السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وضاحت کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی۔ اب ایک واقعہ یا ایک ایسا کام جو مجھے یاد آ گیا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے وظیفہ تو دے دیا، ہمارا کام نہیں ہوا۔ میرا ایک شاگرد تھا، تو اس کی دادی تھی، اس کے پاس کچھ چیزیں تھیں، دادی کے ساتھ رہتی تھیں، وہ کام وغیرہ بھی کرتے تھے، دادی کے سامنے بھی آتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے۔ اب اس نے مجھے کہا کہ استاد جی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دادی کی چیزیں تھیں وہ میرے پاس آ جائیں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر میں نے ان کو کہا یار آپ ایسا کریں، جمعرات کے دن عصر کے بعد آپ دادی کی قبر پر جائیں، اور میں نے اس کو وظیفہ دیا کہ آپ اس وظیفے کو کریں۔ جب وہ قبر پر گیا تو ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس نے عمل کیا تو اس کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر اوکے کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ طریقہ یہ تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ قبر کی الٹی سائڈ پہ آپ نے بیٹھنا ہے، اول تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتے رہنا ہے، تصور میں بیٹھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دادی کی روح سے بات ہو جائے گی۔ ہاں، یہ تھا اللہ الصمد کے جو معقل تھے، جو قوم جنات میں سے ہیں، تو عبد الصمد ان کا نام ہے۔ میں نے ان کے ذمہ یہ لگوا دیا تھا کہ یار اس کی ملاقات اس کی دادی کی روح سے کروا دینی ہے، تو اس نے پھر اس کی دادی کی روح سے ملاقات کروا دی تھی۔ تو پھر اس کا طریقہ کار میں نے یہ سمجھا کہ میں نے کہ پہلے تو اللہ الصمد وظیفہ پڑھنا ہے، عبد الصمد جو آئے گا وہ حاضر ہو جائے گا، پھر آپ نے تصور میں اس کو کہنا ہے کہ میری دادی کی روح سے میری بات کراؤ۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، دادی کی قبر پہ گیا اور پہلے عبد الصمد جو اللہ الصمد کا جو معقل ہے اس کو حاضر کیا، اس کے بعد اس کے ذریعے پھر اپنی دادی کی روح سے بات کی، پھر ان چیزوں کی اجازت مانگی جو دادی نے مرتے وقت ان کو نہ دے سکی تھی، مگر بعد میں پھر انہوں نے ان سے اجازت لے لی، اور حقیقت میں یہی ہے کہ وہ چیزیں بھی اس کے سامنے آ گئی تھی، تابع ہو گئی تھی۔ جب دادی نے اجازت دے دی وہ چیزیں سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اس نے کئی کام ان چیزوں سے، ان موکلات سے جو بزرگ دادی کے ساتھ رہتے تھے ان سے کام لی ہے۔ تو یہ میں صرف اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو بعض لوگ نا اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ وظیفے تو ہمیں دیتے تو مگر ہمیں کامیابی نہیں ہوتی۔ پیارے بھائی، اب استاد پر ہے، استاد کامل ہے کہ نہیں ہے، پیر کامل ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر روحانیت کتنی ہے کتنی نہیں ہے، کیسے وظیفے کر رہے کیسے نہیں کر رہے۔ ہمارے اکثر وظیفے مجرب ہی ہوتے ہیں، مگر اگر بالفرض وظیفہ کامیاب نہیں تو آپ کے اندر ایسی روحانیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ منہ سے الفاظ نکالیں تو آپ کے الفاظ پورے ہوں، اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئیں، تو پھر مزہ آئے گا کہ آپ جون سا بھی وظیفہ پڑھیں گے پھر دیکھتے ہیں کیسے کامیابی قدم چومتے کہ نہیں چومتے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ محنت والے کام کریں کامیابی قدم چومنے کی، نہیں تو ناکامی بھاگ کر گلے لگا لے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔